بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله المولانا العظيم. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات جو ہیں صرف انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے بشمول 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوق بڑی ممتاز ہیں۔ ایک ہیں فرشتے، دوسرے ہے جنات و شیاطین، اور تیسرے ہے انسان۔ خود فرشتوں کے، جنات کے اور انسانوں کے پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد۔ خدا کرے کہ جملے ہمیں یاد رہیں اور اس کے مطابق ہم زندگی کے شب و روز گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ نور سے پیدا کیا ہے، اور جنات و شیاطین کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، اور انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان ہی کا ذکر فرمایا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو اس آیت میں شمار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی غذا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا بس وہ اسی میں قیامت تک لگے رہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں جو ان کو شامل نہیں کیا گیا، ورنہ یہ تینوں کی تینوں مخلوقات، فرشتے بھی، جنات بھی اور انسان بھی جو پیدا کیے گئے ہیں، ان کے پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور کوئی بھی مخلوق اس کارخانہ خداوندی میں بیکار نہیں ہے۔ ہر مخلوق اپنے جگہ پر مفید ہے۔ یہی 2 مخلوق ایسی ہیں جو ذمہ دار بھی ہیں، مسئول بھی ہیں، یعنی جن سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کیوں نہیں کیا، اور فلاں گناہ کیا تو کیوں کیا۔ بڑا مشکل لمحہ ہوگا، وہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی وہ، جس وقت سوال اللہ کی طرف سے ہوگا اور جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ خدا کرے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر اپنے مقصد حیات کو، اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں مخلوقات کو، فرشتوں کو، جنات کو، انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے 73 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ان 3 مخلوقات کو، فرشتے، جنات اور انسان، ان 3 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 73 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ 73 حصوں میں سے 72 حصے یعنی 72% وہ فرشتے ہیں، اور صرف 1% انسان اور جنات۔ اندازہ لگائی، جنات اور انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کی تعداد
72% زیادہ ہے. اتنی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو، ان دونوں کو 73 حصوں میں تقسیم فرمایا. جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے 73 حصوں میں تقسیم فرمایا. 73 حصوں میں سے 72 حصے یعنی 72% جنات ہیں اور صرف 1% انسان ہے. اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ انسانوں کے مقابلے میں پوری دنیا بھر کے اندر جنات و شیاطین کتنی زیادہ تعداد کے اندر ہے. 72% زیادہ پوری دنیا کے اندر وہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 73 حصوں میں تقسیم فرمایا. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 73 حصوں میں تقسیم فرمایا. 73 حصوں میں سے 72 حصے انسانوں کے وہ ہیں جنہوں نے پیغمبروں پر ایمان نہیں لایا. انسانوں کے 73 حصے کیے گئے اور 73 حصوں میں سے 72% انسانوں کے ایسے ہیں، 72 حصے جنہوں نے پیغمبروں پر ایمان نہیں لایا. صرف 1% انسانوں کا وہ حصہ جنہوں نے پیغمبروں پر ایمان لایا ہے، مسلمان. پھر ایمان لانے والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ایمان لانے والوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 73 حصے کیے اور ان 73 حصوں میں سے اہل ایمان میں سے 73 حصوں میں سے 72 حصے انسانوں کے، ایمان والوں کے ایسے ہیں جو اپنے بدعملی کی وجہ سے، اپنے بدکرداری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. صرف 1% انسانوں کا طبقہ وہ ہے جو اپنے نیکوکاری کی وجہ سے، اپنے دینداری کی وجہ سے، اپنے تقوی و طہارت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی صرف ایک حصہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا حضور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ، وہ کون سا حصہ جنت میں جائے گا جو ایک ہوگا؟ اس کی کچھ صفات، اس کی کیفیت بیان کر دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے جو بھی مسلمان زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا. اگر دیکھ ایک صحیح حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ 1% انسان جنہوں نے پیغمبروں پر ایمان لایا ہے اور اس کے 72 حصے ایسے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور بدعملی کی، گناہ کی، جس کی وجہ سے 72% انسانوں کو دوزخ میں جانا پڑے گا. لیکن چونکہ ہے مومن، ہے مسلمان، اللہ کو ایک مانتے تھے، اگرچہ کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، سرکشی کی ہے، ظلم کیا ہے، نافرمانی کی ہے، شریعت مصطفیٰ پر جیسے عمل کرنا چاہیے تھا ویسا عمل نہیں کیا، لیکن مانتے شریعت مصطفیٰ کو تھے، دوزخ میں چلے گئے. اپنے گناہوں کی اور اپنے بدعملی کے سزا بھگتنے کے بعد بہرحال وہ 72% 72 طبقے بھی جنت میں اخیر میں داخل کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ایک فرقے ناجیہ میں شامل فرمائے جو پہلی مرتبہ ہی میں جنت میں داخل ہوگا، اور جہنم سے اور جہنم والے اعمال سے اللہ تعالیٰ میری آپ کے سب کی بلکہ پورے دنیا بھر کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں، دوستوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی. ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہمیں کیوں دی ہے، ہمارے
حیات کا مقصد اللہ کی یاد ہے، ہر آن ہماری زبان پر اللہ 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 ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی شکل کے اندر ہو، درود شریف کی شکل میں ہو، استغفار کی شکل کے اندر ہو، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید کی شکل میں ہو، چاہے قرآن مجید کی کوئی سورت اور کوئی آیت کی شکل کے اندر ہو، یہ سارا کا سارا عمل جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں اپنے بندوں سے جن کو میں نے پیدا کیا ہے کہ روزی اور رزق میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے لا کر مجھے روزی دیں، کما کر مجھے کچھ رزق کھلائیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھے کھلائیں مجھے پلائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو روزی رساں ہیں، بلکہ اللہ پاک اگلے حصے میں خود ہی فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں اور وہی طاقت والے اور وہی مضبوط اور قوت والے ہیں۔ لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد اور روزی کے پیچھے، محنت و مشقت کے پیچھے ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک ہی کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اسی خالق و مالک کے گھر سے ہمیں دن میں 5 مرتبہ آواز دی جاتی ہے، لیکن اتنی غفلت، اتنی سستی اور اتنی لاپرواہی کہ اس اللہ کے گھر سے دی جانے والی آواز کی طرف ہماری کوئی توجہ تک نہیں ہوتی، اٹھ کر جانا تو دور کی بات ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، بلکہ 4 لوگ ایسے دنیا میں، 4 بادشاہ ایسے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ باقی اور بھی آئے بادشاہ، حکمران، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ظالم و جابر حکمران بھی آئے، منصف اور انصاف پسند اور عدل انصاف کرنے والے حکمران بھی دنیا کے اندر آئے، لیکن پوری دنیا پر حکومت کرنے والے جو لوگ بادشاہ گزرے وہ 4 ہی گزرے ہیں۔ ان 4 میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا شمار اگر کسی کا ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کی، حتیٰ کہ جنات پر بھی اور انسانوں پر بھی حکومت کی انہوں نے، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی حکومت کی انہوں نے۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ اور ان کی حکمرانی کے مناظر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور دوسرے مسلمان بادشاہ حکمراں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی وہ ہے حضرت ذوالقرنین۔ سورہ کہف کے اخیر رکوع میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور 2 کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ایک ہے نمرود اور دوسرے ہے بخت نصر۔ ان دونوں نے بھی اور ان دونوں نے اس طریقے سے گویا کہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی پیغمبر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کی دعا پر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنایا تھا اور ان کو پیغمبر بھی بنایا تھا۔ پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی اللہ کے یاد سے اور کبھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ معمولی بات نہیں ہے، ہم 1 سے 2 دکان ہو جاتی، کتنی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اور اگر کوئی سیاسی سماجی خدمات بھی اگر ہمارے ذمہ ہو جائیں تو اور کتنی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر تو ہمارے مختلف بہانے ہوتے ہیں کہ اس دکان کا کام، اس دکان کا کام، سیاسی یہ کام اور سماجی وہ کام میرے ذمے سے، مجھے کب فرصت ملتی کہ میں نماز کو مسجد میں آتا۔ یہ سارے ہیلے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں،
اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے بعض لوگوں سے، تو وہ لوگ یہی ہیلے بہانے کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار یہ سیاسی وہ سماجی، یہ مصروفیات وہ مصروفیات میرے لیے تھی، مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں آپ کی عبادت اور بندگی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا بندہ حضرت سلیمان، تم تو خالی محلے کے کونسلر تھے ایک وارڈ کے، یا ایک ریاست پر ایک ضلع پر تمہاری حکومت کی، زیادہ سے زیادہ پورے ایک ملک پر تمہاری حکومت کی، پوری دنیا پر تو نہیں تھی نا۔ حضرت سلیمان وہ پیغمبر ہیں، وہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنہوں نے پورے دنیا پر حکومت کی، لیکن کبھی ہماری یاد سے، کبھی ہماری بندگی و عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اے بندے تو جھوٹے بہانے کرتا ہے، تو جھوٹے ہیلے اور بہانے کرتا ہے، لے جاؤ فرشتوں اس کو پر گر کر اور اس کو پھینک دو جہنم کے اندر۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا کی کسی مصروفیت کا ہیلا بہانا خدا پاک کے پاس چل ہی نہیں سکتا، نہ ہم کسی بیماری کا بہانہ کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر یہ بہانہ کریں گے قیامت حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک بندے کو پیش کیا جائے گا تو بندہ کہے گا مولا میں بہت بیمار تھا، میں آپ کی یاد بندگی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب کو پیش کریں گے جو وقت کے پیغمبر ہیں، کتنے بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، حتیٰ کہ ساری دولت ختم ہو گئی، مکان ختم ہو گیا، بیماری کی وجہ سے سارے گھر کے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کی زبان کبھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں رہتی، ہمیشہ ہر آن اپنے زبان پر اللہ کی یاد اور اللہ کا حکم، اس کی بجاوری سارے کام کیے۔ بیماریوں کا بہانہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں ہیلے بہانے کریں گے، ملک میں بیمار تھا، مجھے یہ عذر تھا، مجھے وہ عذر تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے حضرت ایوب کو پیش کیا جائے، حضرت ایوب حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو زیادہ بیمار تھا یا میرے بندہ حضرت ایوب زیادہ بیمار تھے؟ اگر کسی کی بیماری اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے کسی کو روک سکتی تھی تو میرے بندے حضرت ایوب کو ان کی بیماری میں تو اللہ کی یاد اور بندگی سے روک سکتی تھی، لیکن حضرت ایوب اتنے بیمار ہونے کے باوجود کبھی میری بندگی سے، کبھی میری یاد سے غفلت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بندے تو جھوٹے ہیلے بہانے کرتا ہے، فرشتوں لے جا گھسیٹ کر اس کو پھینک دو جہنم کے۔ کیا حشر ہوگا ہمارا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے دی ہے، نہیں معلوم کتنے سال کی ہے، جتنے سال زندگی کے بیت چکے، اب یہاں سے کس کے کتنے زندگی کے دن ہیں، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی نماز کا ایک طرف سلام پھیرا ہے، کوئی بھروسہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرو گے اس سے پہلے ملک الموت حاضر ہو جائے گا، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، کوئی ہیلے بہانے بتا کر ہم اللہ کی بندگی سے، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رہیں، بلکہ جو موقع مل رہا ہے غنیمت جانے ہوتے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کے سال، اس کے بعد کے مہینے، اس کے بعد کے دن اور گھڑی گھنٹے ایسے مصروفیت کے آ جائیں کہ میں اس میں اللہ کی یاد نہ کر سکوں، ایسے کچھ آزار پیدا ہو جائیں، ایسا کچھ بیماری کا حملہ مجھ پر ہو جائے، میں خدا کے گھر میں تک چل کر نہ جا سکوں۔ کتنے انسان دنیا کے آج ایسے موجود ہیں جو سجدے کو ترستے ہیں لیکن سجدہ کر نہیں پاتے، کرسی نشین ہو گئے ہیں، دلی خواہش ہے کہ زمانہ پچھلا بہت گناہوں میں گزرا، کم از کم بڑھاپے میں آ کر تو میں سجدہ کر سکوں، لیکن سجدہ کر نہیں سکتے۔ بعض وہ اللہ کے بندے جو خدا کے گھر میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، صحت اجازت نہیں دیتی۔ بھائیوں، ایسے اوقات آنے سے پہلے، ایسے زندگی کے لمحات آنے سے پہلے
زندگی کے ان خوشحالی کے دنوں کو، صحت و عافیت کے دنوں کو اللہ کی بندگی میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں۔ خدا پاک کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں چل سکے گا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ پروردگار، جہاں مجھے آپ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے ساری دنیا کی حکومت و سلطنت بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عطا فرما دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ بولیں مول صاحب کہاں سے لائے ہیں اس واقعے کو؟ درس نظامی میں دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اور مختلف دینی مدارس کے اندر بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نفحۃ العرب۔ حضرت مولانا شیخ الادب اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آج دینی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے نفحۃ العرب۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں درخواست کی دعا کی کہ باری تعالیٰ، اتنی وسیع و عریض حکومت مجھے آپ نے عطا فرمائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مخلوق کی 1 سال تک میں ضیافت کروں، دعوت کروں، مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سلیمان، آپ اس پر قادر نہیں ہیں، آپ میرے مخلوق کی 1 سال بھر دعوت نہیں کر سکتے، میرے مخلوق کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت کی کہ باری تعالیٰ، کم از کم 1 ہفتے کا موقع دیا جائے کہ میں آپ کے سارے مخلوقات کی 1 ہفتے تک دعوت کروں، ان کی ضیافت کروں، مجھے سعادت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان، تم اس پر بھی قادر نہیں ہو، میری مخلوقات بڑی تعداد کے اندر بڑی بھاری بھرکم میری مخلوقات ہیں، 1 ہفتے تک میری مخلوق کو کھانا کھلانا تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ، کم از کم 1 دن کی مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کے مخلوق کی ضیافت کروں، دعوت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آتا ہے، وحی آتی ہے کہ سلیمان، تم اس پر بھی قادر نہیں ہو، 1 دن بھی تم پوری دنیا بھر کے بادشاہ ہونے کے باوجود تم 1 دن بھی میرے مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اتنی کثیر تعداد میرے مخلوقات ہیں، اتنی بڑی بھاری بھرکم میری مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا اصرار بڑا، بہت اصرار کرنے لگے حضرت سلیمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے سلیمان، تم کو 1 دن کی اجازت ہے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، جانوروں پر، حیوانوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ پوری دنیا بھر کے اندر، جنگلوں کے اندر جتنے حلال جانور اور پرندے موجود ہیں سب کو جمع کیا جائے۔ پوری دنیا بھر کے اندر جتنے حلال جانور اور پرندے ہیں ان تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے اور ان کو ذبح کیا جائے، ان کا گوشت تیار کیا جائے۔ اور جنات کو یہ حکم دیا گیا کہ اتنے بڑے بڑے دیگیں اور لگن بنائے جائیں جس کو قدور الراسیات قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ ایسے بڑے بڑے دیگیں اور ایسے بڑے بڑے لگن جیسے کہ تالاب ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی جو کہ انسان کے بس کا کام نہ ہو تو اس کو ہلا سکے اور اٹھا سکے، کہیں لے جا سکے، اتنے بڑے بڑے دیگیں بنائی جائیں اور تالاب جیسی لگنوں اور دیگوں کے اندر کھانا تیار کیا جائے۔ مہینوں لگ گئے کھانا تیار کرنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق کی دعوت کرنی ہے، پورے مخلوقات کو کھلانا ہے، اور ہوا کو
کو حکم دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ آپ کو حکم دیا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا بن کر ان تمام کھانوں کے اوپر پھیرتی رہے، کولر اور فریج کی طرح، ایئر کنڈیشن کی طرح یہ کھانے کے اوپر پھیرتی رہے تاکہ کھانے میں کوئی بدبو پیدا نہ ہو، کھانا خراب نہ ہو۔ ہوا وہ اپنا کام کرتی رہی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا، معلوم ہے نفحۃ العرب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا لمبا اور اتنا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا کہ 1 مہینے کے مسافت کے برابر، 1 مہینہ جہاں تک آپ چل کر یا دوڑ کر پہنچ سکتے ہیں اتنا لمبا دسترخوان، اور جتنا چل کر اور دوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اتنا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا۔ اتنے وسیع و عریض لمبے چوڑے دسترخوان کے اوپر کھانا سجایا گیا، کھانا نکالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے کہ سلیمان میری کس مخلوق سے کھانا شروع کرو گے، خشکی کے مخلوق سے یا پھر تری کے مخلوق سے، یعنی زمین پر بسنے والے مخلوق سے یا پانی میں رہنے والے مخلوق سے، کس سے کھانے کا آغاز کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ میں آپ کی پانی کے مخلوق سے کھانا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پانی کے مخلوق کھانا شروع کرے، پھر خشکی کے مخلوق، زمین کے مخلوق کا نمبر لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر محیط ایک بہت بڑا سمندر ہے، تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ بحر محیط کتنا بڑا سمندر ہے۔ بحر محیط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مچھلی کو بھیجا، وہ مچھلی حاضر ہو گئی اور کہنے لگی سلیمان میں نے سنا ہے کہ آج آپ کی طرف سے ہماری ضیافت ہے اور آپ کی طرف سے آج کھانے کی دعوت ہے، میں حاضر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کہا کہ چلو شروع کرو کھانا، یہ سارا کھانا آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نفحۃ العرب میں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی نے دسترخوان کے کونے سے کھانا شروع کیا، سارے چاروں کونے کھا کر صاف کر دی۔ ایک مچھلی نے، اللہ کی ایک مخلوق نے دسترخوان کے کھانے ایک کونے سے کھانا شروع کر دیا، دسترخوان کے 1 مہینے کے مسافت کے برابر جو وسیع و عریض دسترخوان بچھایا گیا تھا، چاروں کونے کھا کر ختم کر دی، اور منہ پھاڑ کر کہنے لگی سلیمان کھانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پوری دنیا بھر کے 18,000 مخلوقات کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ سارا تو کھا گئی اور پھر کہتی ہے کہ مجھے کھانا۔ تو مچھلی نے بڑے ظریفانہ انداز سے جواب دیا کہ سلیمان کسی مہمان کو میزبان کی جانب سے اس طریقے کا جواب دینا مناسب نہیں، کسی مہمان کو، چونکہ مچھلی مہمان تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام میزبان تھے، تو مچھلی نے کہا کہ کسی مہمان کو میزبان کی طرف سے اس طریقے کا جواب مناسب نہیں، میرا رب مجھے روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، سلیمان آپ کی وجہ سے آج میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکی، پیٹ بھر کھانا آپ کی وجہ سے، پیٹ بھر کھانے سے آج میں محروم رہ گئی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے لگے، معذرت کرنے لگے کہ باری تعالیٰ بس آپ ہی رزاق ہیں اور آپ ہی اپنے مخلوق کو روزی پہنچانے والے ہیں، کس مخلوق کو کتنی کب کیسے روزی پہنچاتے ہیں وہ نظام آپ ہی بہتر جانے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ سجدے میں گر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، اس آیت مبارکہ کے تشریح سے جو میں نے تلاوت کی تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ،
میں نہیں چاہتا میرے بندوں سے کہ میرے لیے وہ رزق کمائیں. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھے کھانا کھلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے سارے مخلوق کو، صرف ہم انسانی نہیں، سارے مخلوق کو روزی پہنچانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. جیسے انسانوں کا موت پیچھا کرتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے مقدر کا، اس کا رزق بھی اس کا پیچھا کرتا ہے. اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ ختم ہونے سے پہلے اسے موت نہیں آ سکتی. وہ لقمہ کھائے گا، پھر اس کے ساتھ اس کی جان نکلے گی. اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے زندگی کا مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی یاد ہے. زندگی میں ہمیں جس قسم کی جو کوئی مصروفیات ہوں، بہرحال ہماری تمام مصروفیات میں سے ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، نماز کے لیے ہمیں ضرور اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے. تو ہی قیامت کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری دنیا کے جھوٹے ہیلے بہانے چلنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں صحیح مانا کر شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.